الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع وقال النبي صلى الله عليه وسلم حضرات گرامی، اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ابھی میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، ایک آیت اس میں ایسی ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے متعلق ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے پہلے چند باتیں بتاتے چلوں کہ آج ہم اور آپ جو پریشان ہیں، رزق کے لیے پریشان رہتے ہیں اور شکایت رہتا ہے کہ ہماری دکان نہیں چل رہی ہے، ہمارے گھر میں تنگی ہے، ہم کماتے ہیں لیکن وہ کافی نہیں ہوتا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ سب سے پہلے نماز کی پابندی کریں۔ اللہ تعالی رزق میں برکت اور وسعت اس وقت رکھے گا جب ہم نماز کی پابندی کریں گے۔ ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں، ہم نماز پڑھتے نہیں، تو ہمارے اندر خیر و برکت، ہمارے مال میں خیر و برکت نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہ آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجئے، اور اللہ تعالیٰ آپ سے کوئی معاش نہیں چاہ رہا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں چاہ رہا، یہ تو اللہ تعالیٰ خود ہی دیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہے ہیں کہ رزق ہم خود دیں گے جب ہمارے اندر نماز کی پابندی نہیں ہوگی، ہم اپنے گھر والوں کو حکم نہیں کریں گے تو ہمارے اندر کبھی برکت نہیں آئی۔ اور سارے گھر میں جب پریشانی آتی ہے تو یہ یاد رکھیے، کسی کی نحوست کی وجہ سے، کسی کے نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے گھر پر پریشانی ہوتی ہے، اس پریشانی میں سارے گھر والے شریک ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی کا نماز پڑھ لینا، ایک آدمی کا اللہ کی عبادت کرنا سب کی طرف سے کافی نہیں ہوگا، بلکہ سب کو پڑھنا پڑے گا، سب پریشانی میں مبتلا ہے۔ اگر رات میں نیند کھلے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے مانگے، اپنے پریشانی کا اللہ کے سامنے حل کرائے،
دنیا میں کوئی ایسا نہیں جو آپ کی پریشانی کو ٹال دے، لیکن یہی پریشانی لوگوں کو کہنے کے بجائے اللہ کو ہم 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ کے دربار میں گڑگڑائے اور اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ہم ضرور عطا فرمائیں گے۔ اور یہی نہیں، اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے۔ جب 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم کیا جائے، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو اسے مار کر نماز پڑھایا جائے۔ جب ہم خود ہی نماز نہیں پڑھیں گے تو ہمارے بچے کو ہم کیسے ماریں گے؟ جب ہم گارجین یا گھر کے ذمہ دار یا بڑے لوگ نماز نہیں پڑھیں گے تو بچے کے اندر نماز کی عادت نہیں ہوگی۔ تو سب سے پہلی وجہ یہی ہے کہ ہم نماز کی پابندی کریں۔ نماز کی پابندی کریں گے تو اللہ تعالی ہمارے لیے رزق میں وسعت عطا فرمائے گا۔ دوسری بات، ہم زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے استغفار کریں، اللہ کے دربار میں اپنے گناہوں پر ندامت، اپنے کیے ہوئے پر شرمندہ اللہ کے دربار میں 2-4 آنسو گرائے اور اللہ سے توبہ کرے کہ اب تک جو ہم نے زندگی گزارا، غفلت میں گزارا، تیری نافرمانی میں گزارا، لیکن اے اللہ اب ہم سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالی یہ اگر کریں گے تو اللہ تعالی اس کی وجہ سے بھی ہمارے رزق میں وسعت عطا فرمائیں گے۔ اور ہمیشہ یہ ورد ہونا چاہیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ چلتے پھرتے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اپنے مال کو اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف گن گن کر پیسہ کو اکٹھا کریں، اور بعض وقت پیسہ آدمی کے لیے آزمائش ہوتا ہے، یہ وبال ہو جاتا ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے قریب وہ شخص ہوتا ہے اللہ کے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور لوگوں کے بھی قریب اور محبوب ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور جنت سے بھی قریب وہ ہوتا ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، اور جہنم سے دور ہوتا ہے ایسا شخص جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے۔ اور بخیل جو کنجوس ہوتا ہے وہ جہنم سے قریب ہوتا ہے لیکن جنت سے دور ہوتا ہے۔ ایسا شخص بخیل سمجھنے ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جو کنجوس ہو، مال کو صرف گن گن کر رکھتا ہے، اور اس سے گننے میں مزہ بھی آتا ہے، بار بار گنتا ہے، اور لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ جب اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو پیدا کیا تو زمین میں زلزلہ آ گیا، زمین ہلنے لگا، تو فرشتے نے کہا اے اللہ زمین میں زلزلہ آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو پیدا کر دیا، زمین ساقط ہو گئی، زمین رک گیا، تو فرشتے نے پھر سوال کیا اے اللہ اخلقت
اشد الجبال کہ اللہ تعالیٰ اس پہاڑ سے بھی کوئی مضبوط چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں نعم، ہاں اس سے بھی مضبوط چیز ہے، وہ ہے لوہا، الحدید۔ پھر فرشتے نے سوال کیا اخلقت شیء اشد من الحدید، کہ اللہ اس لوہے سے بھی کوئی مضبوط اور سخت چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعم، ہاں اس سے بڑھ کر بھی چیز ہے، وہ ہے النار، آگ۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ اس آگ سے اخلقت شیء اشد من النار، اس آگ سے بھی کوئی مضبوط، اس کے اوپر بھاری کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نعم، ہاں، من الماء، اس سے بڑھ کر، اس سے مضبوط آگ یہ اپنے اوپر فخر نہ کرے، لوہا اپنے اوپر فخر نہ کرے کہ ہم سے مضبوط کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر بھی چیز ہے، اس سے بڑھ کر پانی ہے۔ لوہے اگر گرم ہو تو پانی اسے بجھا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اخلقت شیء اشد من الماء، کیا اے اللہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے پھر کہا کہ ہاں نعم، اس سے بڑھ کر من الریح، یعنی اس سے بڑھ کر چیز ہوا ہے۔ ہوا ایسا ہے کہ کیسا کیسا پانی بھی ہو، ایک ہوا چلنے کی وجہ سے سکھا دیتا ہے۔ پھر فرشتوں نے سوال کیا کہ اللہ اس سے بھی بڑھ کر کوئی چیز ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، اس شخص کا اعمال ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، لیکن ایک ہاتھ سے خرچ کرے دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ ہو۔ یہ سارے چیزوں سے بھاری ہے کہ ہم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ایک ہاتھ سے دے رہے ہیں تو دوسرے ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، لیکن بعض جگہ دکھانا پڑتا ہے، بعض جگہ دکھا کر دیا جاتا ہے، بعض جگہ چھپا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے زکوٰۃ کو علی الاعلان دیا جائے کہ لوگ کو دیکھ کر شوق پیدا ہو۔ اگر فرض نماز چھوٹ جائے تو اس کو چھپا کر پڑھا جائے، اگر جماعت سے پڑھا جائے تو علی الاعلان پڑھا جائے کہ لوگوں کو یہ خدشہ نہ ہو، لوگوں کو یہ ہمارے طرف سے بدگمانی نہ ہو کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا ہے۔ لیکن اگر وہی نماز چھوٹ جائے، جماعت سے نکل جائے، اب حکم یہ ہے کہ چھپا کر پڑھا جائے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ بعض جگہ کہتے ہیں کہ دکھا کر دیا جائے۔ اگر دکھانے کا وقت ہے، اگر لوگوں کو اس کے دکھانے کی وجہ سے شوق پیدا ہو جائے، اس سے بھی اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے داعی پیدا ہو جائے، تو ایسے وقت میں دکھا کر دینا بھی افضل ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، ایک مرتبہ ایک بادشاہ اعلان کرایا کہ ایک مسجد بنایا جائے گا، لیکن اس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا۔
اس مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا. ایک لکڑہارا جو لکڑی کاٹتا تھا اس کو یہ خبر پہنچی, اس نے سوچا کہ اس میں کیوں نہیں حصہ لیا جائے گا. اس نے جا کر بادشاہ سلامت سے بات کی کہ ہم بھی اس میں حصہ ڈالنا چاہتے ہیں. بادشاہ نے کہا کہ نہیں, تم نے اعلان نہیں سنا کہ یہ مسجد صرف اور صرف میں بناؤں گا. اس لکڑہارے کو دل میں شوق پیدا ہوا اور اس نے چاہا کہ کسی طرح اس مسجد میں ہم حصہ لیں. وہ لکڑہارا تھا, لکڑی کاٹتا تھا. اس نے اپنے لکڑی کے اندر چند اینٹ ملا دیا, لکڑی کے اندر میں رکھ کر گٹھر باندھ دیا اور وہ گٹھر لے جا کر اس مسجد کے پاس کسی بہانے سے گرا دیا. گرنے کے بعد وہ گٹھر کھل گیا. پھر یہ اپنا لکڑی سنبھال کر باندھ لیے اور اینٹ کو ملا دیا. اور جب وہ بادشاہ سلامت رات کو سوتا ہے تو خواب میں دیکھتا ہے کہ 2 محل جنت میں بنے ہوئے ہیں. 2 محل جنت میں بنے ہوئے ہیں. بادشاہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے. بادشاہ کو فرشتوں نے بتایا کہ یہ تو آپ کا محل ہے. یہ آپ کو یہ محل اس وجہ سے دیا گیا ہے کہ آپ نے مسجد تعمیر کرائی ہے. اور یہ محل کس کا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ لکڑہارے کا ہے. تو بادشاہ نے کہا کہ اس کو کیوں دیا گیا, اس سے یہ محل کیوں ملا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ یہ محل اس وجہ سے ملا کہ جب تم نے یہ اعلان کرایا تھا کہ یہ مسجد میں کسی کا پیسہ نہیں لگے گا, یہ مسجد صرف میرے اپنے پیسے سے بنائی جائے گی, تو اس لکڑہارا نے چپکے سے اس میں چند اینٹ ملا دیا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک محل جنت میں بنا دیا. تو یہاں اخلاص شرط ہے. اگر اخلاص کے ساتھ 1 روپیہ بھی ہم خرچ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی یہاں 1 روپیے کی وجہ سے پورا مسجد تعمیر کرنے کا ثواب ملے گا. یہ نہ سمجھے کہ ہم آدھائی حصہ لیں یا اس میں اکثر حصہ لیں, بلکہ جتنا ہو سکے وہ اخلاص کے لیے لیں, اللہ کے لیے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے, کسی کو دکھانے کے لیے نہیں. اگر دکھاوا ہو گیا یہ عمل اللہ کیا قبول نہیں ہوگا. مالداری جتنا بھی ہو لیکن اللہ کیا وہ قبول نہیں, تو ایسا شخص کامیاب نہیں. جس کا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہ ہو, خواہ کتنا ہی کماتا ہو, خواہ کتنا ہی مالدار ہو, لیکن اللہ کے راستے میں وہ پیسہ نہیں لگتا, تو یہ مالداری کوئی مالداری نہیں. یہ مال ہمارے لیے وبال بن جائے گا, بلکہ اللہ نے ہمیں یہ مال دیا تھا خرچ کرنے کے لیے. خرچ کرنے سے کبھی مال کمی نہیں ہوتا. مثال کے طور پر ایک تالاب ہے, اس تالاب سے ہمیشہ پانی لیا جاتا ہے, ایک طرف سے پانی ڈالا جاتا ہے. اگر اس سے یوز ہوتا رہے گا, پانی لیتے رہیں گے, تو یہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا. لیکن وہی تالاب میں اگر پانی رکھ دیا جائے اور اسے استعمال میں نہ لایا جائے, وہ پانی سڑ جائے گا, گل جائے گا. لیکن یہی حال پیسے کا بھی ہے.
جو پیسہ ہم کماتے ہیں صرف اکٹھا کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، تو یہ حال یہ ہمارا بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہمیشہ جتنا پیسہ ہوتا تھا یہ کل کے لیے نہیں سوچتے، اللہ کے راستے میں فوراً خرچ کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو دیتے بھی تھے، جتنا خرچ کرتے تھے اتنا اللہ تعالیٰ ایک طرف سے دیتے تھے۔ ایک طرف ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ تعالیٰ دوسری طرف سے ہمارے لیے وہ راستہ کھول دیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم خرچ کر دیں تو یہ ہمارے لیے کمی ہو جائے گا، بلکہ کمی نہیں ہوگا، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ایک خرچ کرو گے تو ہم 70 دیں گے۔ یہ اللہ کا کہا ہوا، یا قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم کر دیکھیں، ہم کرتے نہیں تو ہمیں یہ پتہ کیسے چلے گا؟ جب ہم اس پر عمل کریں گے تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے مدد آئے گی، اور ہم جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے اوپر اللہ کی مدد آتی تھی وہی مدد ہمارے لیے بھی آئے گی۔ وہ کوئی دوسری قوم نہیں تھی، وہ فوراً جو مال آیا اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، غریب و مسکین فقیروں کے درمیان تقسیم کر دیے۔ اور جب ہم غریب مسکین کو خرچ کریں گے اور جب ہم خود ہی اللہ کے گھر میں لگائیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں کتنا اجر عطا فرمائیں گے کہ ہم خود اللہ ہی کے لیے مسجد تعمیر کریں۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اگر ہم اخلاص کے ساتھ ایک اینٹ بھی اللہ کے گھر میں لگا دیں تو یہ اگر ہمارا قبول ہو گیا تو یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنے گا۔ اور ایک واقعہ ہے بنی اسرائیل کا کہ ایک ایسا شخص تھا جو کبھی نماز نہیں پڑھتا تھا، کوئی خیر کا کام کرتا ہی نہیں تھا۔ جب دنیا سے چلا گیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم نے کوئی عمل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ اللہ ہمارے پاس رائی کے دانے کے برابر بھی اعمال نہیں ہے۔ پھر اللہ نے سوال کیا، پھر اس نے کہا کہ رائی سے کم بھی ہمارے کوئی اعمال نہیں ہے۔ پھر اللہ نے پوچھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس رائی سے بھی کچھ بھی عمل ہمارے لیے نہیں ہے، لیکن ایک عمل ہے، یہ اگر قابل قبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے؟ ہم بہت بڑے تاجر تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، لوگوں کو پیسہ دیا کرتے تھے، اگر کوئی ادھار لے جاتا تو اس سے مہلت دیا کرتے تھے، اس سے ٹائم دیا کرتے تھے، اس کو تنگ نہیں کرتے تھے۔ اگر کوئی ایسا شخص ہے جو دینے کے قابل نہیں ہے تو میں اسے معاف بھی کر دیا کرتا تھا، غریبوں کو معاف کر دیتا تھا، اور جو دینے والے ہیں اگر اس ٹائم پر نہیں دیتا تھا تو ہم اسے مہلت بھی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہی عمل تمہارا ہمارے نزدیک قابل قبول ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت کر دی اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ تو اللہ کے راستے میں جتنا ہو سکے یہ نہ سوچے کہ ہمارا پیسہ نکل جائے گا، بلکہ یہ نکلے گا نہیں، یہ اللہ کیا جمع رہے گا۔ یہی پیسہ کل قیامت میں جہاں کوئی پیسہ نہیں چلنے والا ہے،
وہاں کوئی رشوت نہیں. یہی اعمال کل قیامت میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کام آئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.